الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الهمني رشدي واعذني من شر نفسي۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک شخص دیہاتی تشریف لائے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں قرآن زیادہ نہیں پڑھ سکتا، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میرے لیے کافی ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، اور پھر پڑھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اور الحمدللہ ہم سب کو یہ تسبیح آتی بھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف آتی بھی ہے ہم سب کو۔ تو اس شخص نے جو دیہاتی آئے تھے انہوں نے 5 مرتبہ گن کر پڑھا انگلیوں پر، اور پھر کہا چلے گئے وہاں سے سلام کر کے، پھر واپس آئے اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ کی حمد و ثنا ہے، میرے لیے کوئی ایسی چیز بتائیے جو مجھے کفایت دے دنیا اور آخرت میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یوں پڑھا کرو، اور پھر تسبیح پڑھی، پھر پڑھا اللہم اغفر لی ورحمنی وجبرنی ورفعنی واہدنی وعافنی ورزقنی۔ اللہ انسان کیا چاہتا ہے؟ انسان چاہتا ہے مغفرت ہو جائے۔ آپ دیکھیں ابھی لوگ حج پہ جا رہے ہیں تو ایک دعا عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، دعا کرنا، یعنی معافی سب سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ معافی کا مطلب ہے درگزر کر دیا اللہ نے، اور معافی اور مغفرت کا مطلب ہے اللہ کی رضا، اور اللہ کی رضا کا مطلب ہے جنت۔ اے اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ میں آپ سے آپ کی رضا چاہتا ہوں، والجنہ، اور جنت چاہتا ہوں۔ اللہم انی اسألوک رضاک والجنہ، میں آپ سے آپ کی رضا چاہتا ہوں اور جنت چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب رضا سب سے بڑی دولت اور نعمت ہے، اسی لیے رضا کو مقدم رکھا ہے۔ اللہ راضی ہو گئے تو پھر سب مل گیا، جو تو میرا تو سب میرا، زمین میری فلک میرا۔ اکثر و بیشتر یہ شعر پڑھا بھی جاتا ہے، تو بس اللہ کو اپنا بنانا۔ ان صحابی نے 5 مرتبہ یہ پڑھا اللہم اغفر لی، اے اللہ میری مغفرت فرما دیجئے، ورحمنی، مغفرت فرمانے کے بعد مجھ پر رحم بھی فرما دیجئے۔ رحم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ رحم کا مطلب ہوتا ہے کہ پھر آپ اس گناہ پر مجھے پکڑے نہیں کہ اس وقت تو معاف کر دیا تھا، اب بتاؤ، جیسا کہ ہم عام طور پہ کرتے ہیں کہ ایک دفعہ معاف کر دیے غلطی، اور دوبارہ جب غلطی ہوئی یا دوبارہ جب کوئی ایسی بات ہوئی تو احسان جتا دیا کہ میں نے اس وقت تجھے معاف کر دیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ کوئی بھلائی نہیں کی، یعنی رحم نہیں کیا۔ تو یا اللہ آپ میرے ساتھ رحم بھی فرما دیجئے۔ وجبرنی، وجبرنی کا مطلب ہے میری جتنی کمیاں ہیں اسے پورا فرما دیجئے، میری جتنی کوتاہیاں ہیں ان کوتاہیوں کو درگزر فرما کے میں جہاں جہاں میں نے کمی کی ہے وہاں وہاں آپ اسے پورا فرما دیجئے۔ ورفانی، اور آدمی چاہتا ہے عزت ہو، بلندی ہو، اس کا مرتبہ ہو، لوگوں میں وقار ہو، تو ورفانی ہے اللہ مجھے رفعت بھی عطا فرما دیجئے۔ واہدینی، اور پھر آپ مجھے ہدایت کے ساتھ رکھیے، سیدھے راستے پر چلاتے رکھیے۔ وعافنی، اور پھر مجھے آپ عافیت بھی عطا فرما دیجئے، ہاتھ پاؤں سلامت رکھیے، کوئی ایسی بیماری نہ ہو خدا نخواستہ جسے دیکھ کے لوگ ترس کھائیں
یا میں خود ہی لاغر ہو جاؤں یا محتاج ہو جاؤں کسی کا، وعافنی، اور آدمی کیا چاہتا ہے میرے دوستو؟ رزق چاہتا ہے، ورزقنی، اور مجھے اللہ رزق بھی دیتے رہیے۔ یعنی اس ایک دعا میں ساری دعائیں ہیں۔ تو ان صحابی نے گن کے یہ 5 مرتبہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد پھر سلام کیا اور چلے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے جانے کے بعد، اگر یہ اسی طرح دوام پر قائم رہا، یعنی اسی طرح یہ کرتا رہا، پڑھتا رہا، تو اس نے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے لی، یعنی اس میں کامیابی، اس میں بھلائی ہے۔ یہ جو باتیں بتائی جاتی ہیں میرے دوستو، ہم سب اس کے محتاج ہیں، کسی نہ کسی درجے میں محتاج ضرور ہیں۔ نماز کا اچھا پڑھنا یہ اکثر و بیشتر بتایا بھی جاتا ہے، ہم سب جانتے بھی ہیں کہ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھیں۔ نماز خشوع و خضوع کے ساتھ، ادب کے ساتھ، یعنی اس کے لوازمات ہیں وہ کس طرح ہو، یہ صرف سوچ اور دل میں ایک مراقبہ کرنا ہے، چند سیکنڈ کا، زیادہ نہیں۔ سب سے پہلے تو یہ سوچ لیں کہ آپ کس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ 4 بڑے فرشتے اس آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، تحت ثری، زمین کی آخری حد پر ان کے قدم ہیں، ان فرشتوں کے، اور آسمان پر ان کا سر اس طرح لگ رہا ہے کہ جیسے ہم کبھی بسوں میں سفر کرتے ہوئے بس نیچے ہوتی ہے تو سر کو اس طرح موڑ لیتے ہیں، ہلکا سا گھما لیتے ہیں، تو ان کا آسمان پہ سر اس طرح لگ رہا ہے کہ مڑ رہا ہے سر، اس کی بلندی کی وجہ سے۔ اس زمین اور آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ لامتناہی ہے، کسی انسان کے خیال میں نہیں گزرا۔ سائنسدان یہ تحقیق کر رہے ہیں کہ کچھ ستاروں، سیاروں کی روشنی وہ سفر میں ہے، اور 14 ارب سال اسے سفر کرتے ہوئے ہو گئے، اور روشنی کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ اس میں یہ جس طرح ہمارا زمین کا ایک سورج ہے جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہیں، نہ جانے کتنے شمسی نظام ہیں، نہ جانے کتنے قمری نظام ہیں، ایک ایک ستارہ اس زمین سے ہزارہا گنا بڑا ہے۔ یہ فلکیات ہے، ٹریلینز ٹریلینز، سارے قوس و قزح، گلیکسیز اس آربٹ کے اندر تیر رہے ہیں، فلکی یسبحون، یہ تیر رہے سارے اس کے اندر، اتنی بڑی خلقت کائنات۔ روایات میں ہے کہ اس کے اوپر جو آسمان دوسرا ہے وہ اس سے بڑا ہے، اس کے درمیان کیا ہے اللہ ہی کے علم میں ہے، پھر اس طرح تیسرا آسمان اس سے بڑا ہے، آخر میں ایک عرش عظیم ہے جہاں اللہ کا عرش ہے، اللہ تبارک و تعالی جہاں پہ متمکن ہے، اللہ ہی کے علم میں، اللہ کس حیت میں اور کس جلالت میں وہاں پر متمکن ہے، یعنی قیام پذیر ہے۔ وہاں ایک کرسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کرسی اتنی وسیع و عریض ہے، اتنی بڑی ہے کہ یہ پوری کائنات، جس کا ابھی میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کبھی صحرا دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں تو صحرا کے قریب ہی رہتا ہوں، بارہا دیکھا کہ اس میں ایک انگوٹھی کا چھلا، ایک چھلا جو انگلی میں ڈالتے ہیں وہ پڑا ہوا ہے، اس کرسی کے آگے یہ پوری وسیع و عریض کائنات اس طرح پڑی ہوئی ہے جیسے ایک چھلا پڑا ہے۔ اور پھر جو وہ کرسی کی کیفیت ہے اور اللہ کا عرش ہے جہاں پر اللہ ہیں، وہ جگہ اتنی وسیع و عریض ہے کہ اس کرسی کی حیثیت ایک نگینے کی طرح ہے، جو انگلی میں چھوٹا سا ایک نگینہ لگتا ہے، وہ ہے اس کرسی کی حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے۔ جب یہ استحضار ہوگا، جب یہ خیال ہوگا کہ میں کس ہستی کے آگے کھڑا ہوں جو اتنی وسیع و عریض کائنات کے مالک اور خالق ہیں، مجھے بتائیے میرے دوستو، انہیں ضرورت ہے کہ ہم نماز پڑھیں؟ انہیں ضرورت ہے ہم روزہ رکھیں، ہم عبادات کریں، ہم اللہ اللہ کرتے رہیں؟ یہ کس کی ضرورت ہے؟ یہ میری اور آپ کی ضرورت ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور ان کا انعام اور ان کا کرم اور ان کا ہمارے ساتھ پیار کا معاملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا نام لینے والا اور اپنی عبادت کرنے والا بنایا۔ یہ تو ان کا کرم ہے۔ بس جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ تصور کریں کہ اتنی بڑی ہستی کے آگے میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، کھڑا ہو رہا ہوں، اور پھر
نماز میں خوشو خضو پیدا کرنے کے لیے دل میں یہ خیال کریں. ہمیں کیا ہوتا ہے کہ یہ خیال آتے ہیں کہ ابھی یہ کام کریں گے، ابھی یہ کریں گے، ابھی اس سے ملنا ہے، ابھی وہاں جانا ہے، ابھی تیاری کرنی ہے، کھانا کھانا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھ لیں. یہ سوچیں کہ یہ جو وقت ہے نماز کا یہی قیمتی ہے، بس یہی کام آنے والا ہے، اور اس کی برکت سے جو میرے آگے کے کام ہیں کہ مجھے فلاں جگہ پہ جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے کھانا کھانا ہے، یہ سب اس کے کنٹرول میں ہے. وہ چاہیں گے سب چیزیں آسان ہوں گی، مگر نہ میرے دوستوں کھانا سامنے رکھا رہتا ہے، آدمی کھا نہیں پاتا. کبھی کبھی کھانا سامنے آتا ہے، اس کی طبیعت کا نہیں ہوتا کہ اوہ نمک بہت تیز ہے، مجھے تو بلڈ پریشر کا عارضہ ہے، لہٰذا کھانا نہیں کھا پاتا. جب یہ خیال ہوگا، جب یہ کیفیت ہوگی نماز میں کہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے، میرے دوستوں میں اللہ کی قسم کھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز آپ کے موافق کر دیں گے، ہر چیز میں آسانی ہو جائے گی. ایک شخص کہیں دعا کر رہا تھا، مقروض تھا. اس نے جیسے قرض لینے والے عام طور پہ کہتے ہیں کہ فلاں دن دے دوں گا، اور نہیں دے پائے، پھر اس سے کہتے ہیں کہ میں فلاں دن دے دوں گا، میرے پاس انتظام نہیں ہو سکا. اگر وہ قرض دینے والا اچھا آدمی ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں انتظار کر لیتا ہوں. اس کی کوئی ڈیڈ لائن تھی جو مقرر تھی تاریخ، وہ آ گئی. یہ شخص بڑا پریشان ہوا، اس نے جگہ جگہ لوگوں سے رابطہ کیا، لیکن کہیں اس کو کامیابی نہیں ملی. کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ پریشان ہو کے ایک مسجد میں چلا گیا، اور وہاں اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے لو لگائی. دیکھیں میرے دوستو، یہ سب ہماری ضرورت ہے. پہلی بات جو میں نے بتائی کہ کس طرح سے اگر کوئی قرآن نہ پڑھ سکے صحیح طریقے سے، یا وقت نہ نکال سکے اس کے لیے، تو وہ یہ کلمات پڑھ لے. یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے. پھر نماز کی کیفیت، یہ ہماری اور آپ کی ضرورت ہے. ہر ایک ہم میں سے کسی نہ کسی کا مقروض کبھی ہو جاتا ہے، حالات ایسے آتے ہیں. تو اب اس میں کیا کریں؟ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس نے اللہ سے لو لگائی، رو رہا تھا وہ. ایک شخص جو وہاں سے گزر رہا تھا، کوئی کسی کام سے جا رہا تھا، اس کو یہ رئیس تھا، اسے ویسی خیال آیا کہ اس وقت بہت گرمی بھی ہے تو میں تھوڑا سا سستا لوں. اب جو یہ مسجد میں گیا ہے، اس نے آہو سسکیوں کی آواز سنی، یہ ایک طرف بیٹھ گیا. جب وہ فارغ ہوا، اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہا کہ میری کچھ پریشانی ہے، کہ مجھ سے تم بتاؤ مجھے کیا پریشانی ہے. کہا اس نے کہ میں مقروض ہوں، اور آج اس کی آخری تاریخ ہے. کہ کتنے کا مقروض ہے؟ اس نے بتائی کہ اتنے دراہیم ہیں. اس نے وہ جیب سے نکالے پیسے اور کہا کہ یہ لو، اور پھر اپنا پتہ بھی لکھا ہوا پرچہ جو کارڈ تھا وہ دیا اس کو کہ یہ آئندہ کبھی بھی ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کر لینا. اس شخص نے بغیر دیکھے وہ کارڈ واپس کیا، اور یہ کہا کہ جس اللہ نے تمہیں ابھی میرے پاس بھیجا ہے، مجھے جب ضرورت ہوگی میں اسی اللہ سے لو لگاؤں گا، وہ پھر کسی کو میرے پاس بھیج دے گا. مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ مجھے تمہاری اب رابطے کی ضرورت ہے کہ میں تمہاری رابطے کا. ہم تو سوچتے ہیں نا کہ کوئی مدد کر دے کہ اس سے کسی طرح رابطہ رہے. اس نے کہا نہیں، میرا تو اس کے ساتھ ہے تعلق ہے. تو میرے دوستو، یہ اللہ نے اس کی مدد کی. اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتے ہیں، بس ہم اللہ والے اس کے ہو کے رہیں، اس سے مانگیں، اس سے لو لگائیں. اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، بس آدمی یہ سوچ لے کہ ہمارے دادا پردادا اس دنیا میں نہیں ہیں. ایک وقت آئے گا کوئی یہ ذکر کر رہا ہوگا ہمارے بارے میں کہ ہمارے دادا پردادا اس دنیا میں نہیں ہیں. میرے دوستو، جہاں جانا ہے اور واپس نہیں آنا، اس کی تیاری کرنے کی فکر کرنا، یہ بس حاصل ہے اس کا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ